آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اس کو ملنا چاہیے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 24واں لیسن ہے، لیکن مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرے خط کا یہ 5واں لیسن ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پیکج بنایا ہوا ہے پاسبانی خطوط کو، جس میں پالوس رسول کا تیموتھیوس کا نام پہلا خط ہے، پھر دوسرا خط ہے، اور پھر تیتس کے نام پالوس رسول کا خط ہے۔ ان تینوں خطوط کو پاسبانی خطوط 3 وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ اس میں پاسبانوں کی ذاتی زندگی کا معیار دیا گیا ہے کہ پاسبانوں کو اور مذہبی رہنماؤں کو کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ان خطوط میں پاسبانی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم نے پاسبانی ذمہ داریوں کو کس معیار پر پورا کرنا ہے۔ اور نمبر 3 ان خطوط میں کلیسیائی نظم و نسق کی بات کی گئی ہے کہ کلیسیائی انتظامات کو کیسے چلانا ہے۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر ان تینوں خطوط کو ان تینوں خطوط کو پاسبانی خطوط کہا جاتا ہے۔ پچھلے 4 اسباق میں ہم نے پہلے باب کی پہلی 2 آیات میں آداب و تسلیمات سے متعلق پڑھا تھا، پھر پہلے باب کی 3 سے 7ویں آیت تک ہم نے شکر گزاری کے تعلق سے سیکھا تھا، اور پھر پہلے باب کی 8ویں سے 14ویں آیت تک ہم نے انجیل مقدس کی تشہیر کے لیے مصائب کا ہونا ضرور سمجھا تھا کہ ہم اگر خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو مشکلات آ سکتی ہیں۔ اور پھر پہلے باب کی 15ویں سے لے کر 18ویں آیت تک ہم نے مقدس پالوس رسول کے چند ایسے دوستوں کا ذکر کیا تھا جو اس کے ساتھ ہیں، اور بہت سارے ایسے دوستوں کا ذکر کیا تھا جو مشکل میں اسے چھوڑ گئے۔ آج زیر نظر اقتباس مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 7 آیات ہم ان کو دیکھیں گے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم واقعہ ہی ایک اچھی تشریح کرنا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ سب سے پہلے ہم
اس پیسج کا جو مین آئیڈیا ہے، جو مضمون ہے، اس کو ٹریس کر لیں، اس کو نکال لیں، اور پھر اس کے بعد اس پیسج سے ایک ایسا کنٹینٹ بنائیں جو پیسج بیسڈ ہو، یعنی اس حوالے میں سے ہی آپ نے ایسی آؤٹ لائن بنانی ہے جس میں سے آپ اس حوالے کی بہتر تشریح کر سکیں۔ اس حوالے میں خداوند کے بندہ مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو دوسرا خط لکھتے ہوئے، جو انہوں نے جیل میں سے جب وہ قید کی حالت میں تھے، اور یہ قید بھی ایسی ہے جس کے بعد انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر نہیں آئیں گے بلکہ وہ سیدھے خدا کے پاس ہی جائیں گے، تو اس حالت میں انہوں نے جب خط لکھا ہے تو ان کی جو لینگویج ہے، ان کی جو زبان دانی ہے، ان کی جو وکیبلری ذخیرہ الفاظ ہیں، وہ وہی ہے جو ایک آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنی زندگی کے اختتام پر ہوتا ہے۔ مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو سمجھایا ہے اس پیسج میں کہ ایک معیاری پاسبان کے لیے اور ایک معیاری کرسچن کے لیے چند تشبیہات کا سہارا لے کر اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک مسیحی اور ایک مسیحی رہنما جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ تشبیہات کا استعمال کرتے ہوئے مقدس پالوس رسول نے مسیحی رہنماؤں کو اور مسیحیوں کو ایک معیار دیا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی مسیحی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو تقسیم کریں گے 5 حصوں میں، 5 حصوں میں تقسیم کریں گے ان 7 آیات کو۔ پہلی 2 آیات میں ہم اس پیسج کا دباچہ یعنی تعارف دیکھیں گے، انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول جو ہیں تیموتھیوس کو کچھ کہنے سے پہلے وہ اس کی گراؤنڈ تیار کرتے ہیں، وہ اس کی بنیاد بناتے ہیں، وہ اس کو تیار کرتے ہیں کہ جو میں بات کہنے والا ہوں وہ یہ ہے، اس کے لیے اس کو مینٹلی اور روحانی طور پر، جسمانی طور پر تیار کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی ہی اچھی اسٹریٹجی ہے، کسی کو کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو ذہنی طور پر تیار کر لیا جائے تاکہ وہ آپ کے کام کو مشکل نہ محسوس کرے۔ یہ برین واشنگ ہو جاتی ہے روحانی، تاکہ وہ جو کام کرنے والا ہے وہ اپنے استاد کو بہتر طور پر سمجھ سکے اور اس کو ابے کر سکے۔ پہلی 2 آیات میں اس نے تعارف کرایا ہے اگلی آیات کا۔ پھر تیسری اور چوتھی آیت میں خداوند کے بندہ مقدس پالوس رسول نے ایک سپاہی کی، فوجی کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک مسیحی رہنما کو اور ایک مسیحی کو کیسا ہونا چاہیے۔ پھر 5ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے ایک ایسے شخص کی مثال دے دی ہے جو ایتھلیٹ ہے، جو دوڑتا ہے، اور وہ کس طرح سے اپنے اس مقابلے کو جیتتا ہے۔ اور پھر 6 آیت میں ایک کسان کی مثال دے کر مقدس پالوس رسول نے ایک مسیحی کو اور ایک مسیحی رہنما کو ایک ایسے معیار میں فٹ کر دیا ہے جو مقدس پالوس رسول کے نزدیک کافی معیاری بات ہے۔ یعنی 3 تشبیہات دے کر مقدس پالوس رسول نے ایک مسیحی کو اور ایک مسیحی رہنما کو ایک معیار دے دیا ہے کہ وہ فوجی کی طرح ہے، وہ ایتھلیٹ کی طرح ہے، اور وہ کسان کی طرح ہے۔ اور پھر 7ویں آیت میں اس نے سمری بنا دی ہے، اس تینوں تشبیہات کو سم اپ کر دیا ہے، اور یہ 5 حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ میں جان بوجھ کر اس کا اچھا کنٹینٹ بناتا ہوں تاکہ ہمیں پیسج میں جو اچھی ریسرچ مل سکے، اچھی ڈیولپمنٹ مل سکے اور اچھے خیالات مل سکیں۔ اس وجہ سے اس پیسج کا جو کنٹینٹ ہے، یعنی اس کی جو فہرست ہے، آؤٹ لائن ہے، وہ بہتر بنے گی تو ہم اس کی بہتر تشریح کر سکیں گے۔ آئیے ان 5 نکات کو ہم ان کا تفسیری مطالعہ کریں تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ پہلی 2 آیات میں مقدس پالوس رسول اپنے فرزند
تimotheus کو کہتے ہیں پس اے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ یہ دو آیات ہیں جس میں مقدس پالوس رسول نے ایک ایسا تعارف دے دیا ہے اور ساتھ اس کی منسٹری کا مشن بھی دے دیا ہے، تاکہ جو مقدس پالوس رسول نے اس کو سکھایا ہے، اس کو آگے بتا دیا ہے کہ تو نے جو سیکھا ہے وہ آگے سکھانا ہے۔ یہ ایک تسلسل دکھایا گیا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں جب مقدس پالوس رسول پس کہتے ہیں تو پس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا مضمون ہے، جو پچھلی آیات ہیں، ان کے نتیجے میں یہ بات کی گئی ہے۔ جو پس جو ہوتا ہے اون therefore، جب بھی کوئی پیسج پس کے ساتھ شروع ہو یا اس لیے ایسا کنجنکشن ہو جو اس قسم کا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے باب میں باتیں کی گئی ہیں ان کے نتیجے میں مقدس تimotheus تو نے یہ کام کرنا ہے۔ پہلے باب میں مقدس پالوس رسول نے مشکلات میں انجیل کی بشارت کا ذکر کیا ہے، اور پھر خاص طور پر اس نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ مشکل میں آئیں تو آپ کے بہت سارے دوست آپ کو چھوڑ جائیں، یا بہت سارے دوست انجیل کی بشارت سے انکار کر دیں، یا کسی پریشر یا خوف کی وجہ سے وہ ایمان سے منحرف ہو جائیں یا کام سے اجتناب کریں۔ تو تimotheus تو یہ نہ کرنا، پس تو نے کیا کرنا ہے؟ پس اے میرے فرزند۔ اور جب مقدس پالوس رسول مقدس تimotheus کو یہ کہتے ہیں اے میرے فرزند، تو اے میرے فرزند کے لیے موتکنون لفظ استعمال ہوا ہے، MOUTEKON، موتکنون۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے میرا بچہ، مائی چائلڈ، کیونکہ سن کے لیے جو ہوتا ہے وہ اویوس ہوتا ہے، اویوس ہوتا ہے سن کے لیے، بیٹے کے لیے، اور یہ جو تکنون ہے یہ چائلڈ کے لیے، بچے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس سے یہ ثابت کیا گیا ہے، یہ لفظ استعمال کر کے مقدس پالوس رسول نے یہ ثابت کیا ہے کہ مقدس تimotheus میرا بایولوجیکل بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ میرا دینی بچہ ہے، وہ میرے ایمان کی حالت میں پیدا ہوا ہے، وہ میری خدمت کا ثبوت ہے، وہ میری خدمت کا پھل ہے جس کو وہ موتکنون کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ تو میرا وہ بچہ ہے جو ایمان کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا ہے، اور تو بیٹا یہی کام کرنا۔ گو کہ میں تیرا بایولوجیکل فادر نہیں ہوں، میں تیرا دینی باپ ہوں، روحانی استاد ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو بالکل اس منسٹری کو جاری رکھنا جو میں نے شروع کی ہوئی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، ہر سینئر پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا تimotheus تیار کرے۔ اگر آپ نے بائبل کے پریچنگ کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے تو بائبل اصول دیتی ہے کہ آپ اپنی خدمت میں اپنے ہوتے ہوئے اپنا نائب تیار کر لیں، اپنا تimotheus تیار کر لیں۔ یہ بائبل کا اصول ہے۔ جو اپنے نام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے کام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جو زمین پر سے جانے کے بعد بھی زندہ رہنے چاہتے ہیں، وہ اپنا تimotheus چھوڑ کر جائیں، تاکہ آپ کا کوئی نام لینے والا ہو کہ فلاں میرا استاد تھا، فلاں میرا باپ تھا، دینی باپ تھا۔ اس طرح سے آپ کا خدمت میں نام بھی زندہ رہے گا۔ بعض اوقات بایولوجیکلی انسان کا نام زندہ نہیں رہتا، لیکن اس کی خدمت کے وسیلے سے اس کا نام ہمیشہ تک زندہ رہتا ہے۔ اس لیے بائبل نے اصول دے دیا ہے کہ اے میرے فرزند، یعنی اے میرے دینی بیٹے، تو اس فضل سے
تو اس فضل سے، یہ دیکھیں میں نے کئی دفعہ بتایا کہ یہ جو فضل ہے یہ خارس اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یونانی زبان کا، اور فضل کی جو ٹرم ہے جتنا پولس رسول اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ مقدس پولس رسول کے ساتھ فضل ڈیمنسٹریٹ ہوا ہے، فضل کی مینیفیسٹیشن ہوئی ہے، فضل اس کے اوپر ٹھہرا ہے، اور فضل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے unfavored favor، یعنی جس کے آپ مستحق نہیں ہیں آپ کو وہ فیور مل جائے اس کو فضل کہتے ہیں۔ اور میں جب بھی لفظ فضل سنتا ہوں تو مجھے مقدس پولس رسول کا وہ جو کنورژن کا واقعہ ہے وہ میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ مقدس پولس رسول جب دمشق کی راہ پر جا رہے تھے تو وہ مسیحیوں کو مارنے، رگیدنے اور انہیں سزا دینے کے لیے جا رہے تھے، لیکن مقدس پولس رسول جب راستے میں ہی تھے تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ان کو ملتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے ان پر فضل کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی ججمنٹ نہیں کی۔ اگر خداوند یسوع مسیح اس کی ججمنٹ کرتے تو کبھی بھی مقدس پولس رسول اس زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا جتنا اس نے ظلم کیا ہوا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فضل کے ساتھ اس کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد یہ جو لفظ فضل ہے اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا، اور وہ چاہتا ہے کہ جو فضل مجھ پر ہوا ہے مجھے اندازہ ہے خدا کتنا مہربان ہے اور شفیق اور رحیم ہے، اس کا اندازہ سوائے پولس رسول کے کسی کو نہیں ہے، اور یہ تجربہ وہ چاہتا ہے ہر کسی کے ساتھ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ تجربہ جو فضل کا پولس رسول کو ہوا ہے وہ ہر کسی کے ساتھ ہو۔ اس لیے جب ہم کلمات برکت پڑھتے ہیں تو جہاں فضل کی باری آتی ہے وہاں ہم خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، اور جہاں محبت کی باری آتی ہے وہاں ہم خدا باپ کا نام لیتے ہیں، اور جہاں فیلوشپ کی باری آتی ہے وہاں ہم روح القدس کا نام لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے آفیسز ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، کیونکہ فضل جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا اثاثہ ہے، اس کا کریکٹر ہے جس کا ڈسپلے مقدس پولس رسول کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے یہاں مقدس تیموتھیوس کو بھی وہ اپنے فضل کا تجربہ شیئر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ مضبوط بننے کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ ہے وہ ہے انڈوناموس۔ ڈوناموس ہوتا ہے طاقت، ڈائنامائٹس جہاں سے نکلا ہے، اور انڈوناموس جو ہے یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو 3 طرح کی قوت دیتی ہے۔ ڈوناموس جو ہے، انڈوناموس، یہ وہ طاقت ہے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں 3 طرح کی طاقت فراہم کرتی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انڈوناموس جو ہے یہ کسی بھی شخص کو اس کی جسمانی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کی جسمانی مضبوطی ملتی ہے۔ کب ملتی ہے؟ جب اس پر فضل ہوتا ہے۔ لکھا ہے فضل سے مضبوط بن۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو ہر روز اچھا کھانا کھایا کر، یا ہر روز تو وہ حلوہ پوڑی اور پائے شائے کھایا کر۔ اس نے کوئی ایز ڈائٹیشن کوئی وہ نہیں دی، کوئی اس نے خوراک کا کوئی مینیو نہیں دے دیا، نہ ہی اس نے کہہ دیا ہے کہ صبح شام ایکسرسائز کیا کر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسمانی مضبوطی کے لیے ایک متوازن خوراک اور ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پولس رسول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر خدا کی طرف سے آپ کی صحت نہیں ہے تو پھر آپ کی یہ خوراک اور ایکسرسائز کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ اس فضل کو حاصل کر لے جس سے تجھے جسمانی صحت ملے گی۔ کیوں؟
اس لیے کہ مقدس تimotheus ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تھوڑے کمزور تھے، ان کی پرورش میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی اور ان کے اوپر سائیکولوجیکل تھوڑا پریشر رہا کرتا تھا۔ اس لیے مقدس پالوس رسول کی یہ فکر مندی رہی ہے کہ بیٹا تیری صحت بھی پوری ٹھیک نہیں ہے اور تیری پرورش تیری ماں نے کی ہے، تیرے باپ کا کنٹریبیوشن کم ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنی جسمانی صحت کے لیے خداوند سے فضل مانگنا، خداوند سے طاقت مانگنا، مضبوط بن جا۔ یہ ہو جائے گا، یہ پہلا مضبوط ہونے کا مطلب ہے اینڈوناماس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تimotheus تو ذہنی طور پر مضبوط ہو جا، ذہنی طور پر۔ اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ ذہنی طور پر کمزور تھا اس لیے کہ اس کی پرورش میں ایشوز آ گئے تھے۔ اس کی پرورش جو روحانی پرورش ہے وہ اس کی نانی نے اور اس کی ماں نے کی تھی، کیونکہ باپ اس کا یونانی تھا، اس لیے باپ نے پوری توجہ نہیں دی اور بچے کی جو روحانی نشو و نما ہے اس میں کچھ ایشو آ گئے تھے اور کچھ سائیکولوجیکل نفسیاتی ایشوز تھے۔ اس لیے مقدس پالوس رسول نے کہا ہے یہ ایشوز ختم ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر خداوند کا فضل ہے تو آپ کے ذہن کی تندرستی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا مضبوط بن جسمانی طور پر اور روحانی طور پر۔ اس نے کہا بیٹا مضبوط بن جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر، اور تیسری بات کہ تو روحانی طور پر مضبوط ہو جا۔ تیسری بات اس نے کہی ہے کہ روحانی طور پر مضبوط ہو جا۔ بیٹا تو نے مجھ سے سیکھا ہے، تو نے مجھ کو دیکھا ہے، تو نے میری خدمت دیکھی ہے۔ اور آگے دوسری آیت جو ہے اسی کو کنٹینیو کرتی ہے کہ اے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مجھ پر ہوا تھا اسی فضل کے نیچے میں تجھے رکھتا ہوں کہ تو بھی اسی فضل کو انجوائے کر اور خدا کے فضل سے، مسیح یسوع کے فضل سے جسمانی طور پر مضبوط ہو جا، ذہنی طور پر مضبوط ہو جا اور روحانی طور پر مضبوط ہو جا۔ اور اس کے بعد کیا کر؟ اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمی کو سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ اب یہاں دیکھیں کہ مقدس تimotheus کو مقدس پالوس رسول نے کہاں کھڑا کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پہلے میں ہوں، درمیان میں تو ہے اور تیرے بعد یہ سارے لوگ ہیں جو تیرے بعد ہیں۔ اس نے کہا مقدس تimotheus جس طرح میں خداوند یسوع مسیح اور تیرے درمیان ایک وسیلہ بنا ہوں، اسی طرح تو میرے اور لوگوں کے درمیان، اگلے تimotheus کے درمیان ایک وسیلہ بن جانا۔ اور یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ ریلے ریس ہے جو بھاگتے تھے، جو چکر لگاتے ہیں، جس کو ریلے ریس کہتے ہیں۔ ریلے ریس میں ہوتا ہے کہ ایک سٹک ہوتی ہے، ایک شخص بھاگتا ہے، اس کی آگے ذکر بھی آیا ہے ایتھلیٹس کا، اور وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ اگلے والے کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کو لے کر آگے چلتا رہے۔ یہ جو مسیحی بشارت ہے یہ ریلے ریس کی مانند ہے جو یہاں مقدس پالوس رسول یہ بتا رہے ہیں۔ اور آج اس کلام کو 2000 سال ہو گئے ہیں جو آج ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو سلسلہ مقدس پالوس رسول نے شروع کیا تھا، میں اور آپ اس سلسلے کی کڑی ہیں، ہم اس سلسلے میں جڑ گئے ہیں جو یسوع مسیح نے شروع کیا تھا۔ جب ہم انجیل کی بشارت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کو جڑ گئے ہیں جو یسوع مسیح نے شروع کیا، شاگردوں کے پاس آیا، پالوس رسول نے کیا، تimotheus کو دیا، تimotheus نے آگے دیا اور آگے پھر آگے دیا، اور کرتے کرتے 2000 سال کے بعد یہ سٹک جو ہے یہ میرے ہاتھ میں آ گئی، میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دی، اور رہتی دنیا تک یہ ریلے ریس جاری رہے گی۔ لیکن
جس کے پاس وہ سٹک ہے، جو دوڑ رہا ہے، اس کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں؟ جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، جو باتیں بہت سے گواہوں کے سامنے، اور یہ جو بہت سے گواہ ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ وٹنسز ہیں، یہ مارتس کہا گیا ہے اس کے لیے۔ مارتس جو شاگرد یہاں بتایا گیا ہے، گواہ جو ہے مارتس یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وٹنسز، گواہوں کے درمیان۔ اور کون سے گواہ ہیں یہ؟ گواہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسائپل یا مارٹھیس، ایسا گواہ جو گواہی بھی دیتا ہے اور شہادت بھی لیتا ہے۔ یہ ایسے گواہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ گواہ سے مراد شہادت دینا ہے، شہادت دینا بھی ہے اور شہادت لینا بھی ہے، یہ دونوں ہیں۔ کیونکہ شہادت جو لیتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، جو شہادت دیتا ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ کیونکہ عدالت میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم گواہ بن کے جاتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ اور یہی لفظ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں مرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم شہادت دیتے بھی ہیں اور شہادت لیتے بھی ہیں۔ اور یہاں بتایا ہے کہ تو نے جو باتیں مجھ سے سنی تھی، بہت سارے گواہوں نے ان باتوں کو قبول کیا۔ جب گواہ کی بات آئے گی، میں اکثر یہاں پر کہتا ہوں کہ بائبل ہمیشہ گواہوں کے بارے میں بولتی ہے، گواہیوں کے بارے میں نہیں بولتی ہے نا۔ لیکن آج ہمارا زور گواہوں پر نہیں، گواہیوں پر ہے۔ میں اکثر چینلز دیکھتا ہوں، گواہیاں ہی گواہیاں ہوتی ہیں اور گواہ ختم ہو گئے ہیں۔ بائبل مقدس نے ہمیشہ گواہوں کو کہا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں گواہوں کی ضرورت ہے جو شہادت دیں بھی اور شہادت لیں بھی۔ اس لیے گواہی خود بخود ہو جائے گی۔ گواہی یہ نہیں ہے کہ میں بولوں گا تو پھر ہی خدا کا کام نظر آئے گا۔ آپ کے بغیر بولنے کے بھی جب آپ گواہ ہیں تو آپ ایٹومیٹک کی گواہی ہیں۔ گواہی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گواہ بذات خود گواہی ہوتا ہے۔ اس لیے گواہوں پر فوکس کریں، گواہیاں آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گی۔ ہم گواہیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور گواہوں کو ہم گواہ تیار ہی نہیں کرتے۔ اس لیے گواہوں کو فوکس کریں۔ بائبل کہتی ہے کہ گواہوں کے سامنے، اور گواہوں کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے پولس رسول سے باتیں سنی، جنہوں نے باتیں سن کے عمل بھی کیا، اور وہ وٹنس ہوئے کہ ہاں ہماری زندگی میں کلام کا اثر ہے، ہماری زندگی میں کلام نے کام کیا ہے، ہماری زندگی خدا کے کلام پڑھنے کے بعد تبدیل ہوئی ہے۔ جو باتیں بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، اور جو سننے کے لیے یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے آکوو، اور یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، یہ آکوو لفظ ہے۔ اور آکوو یونانی زبان کا ایسا لفظ ہے جس میں 3 طرح کے امپریشنز پائے جاتے ہیں، 3 طرح کی تشریحات ہیں اس کی، 3 طرح سے ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں آکوو کی۔ پہلی تشریح یہ ہے کہ کسی چیز کو سننا، ایک کیجول لسننگ ہے، اس کو ہم آکوو میں ڈالتے ہیں۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ ہم اس سنی گئی بات کو اپنے برین میں لے جاتے ہیں اور ہمارا برین اس کی ایویلیویشن کرتا ہے کہ جو بات میں نے سنی ہے کیا میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں۔ یہ آکوو کی دوسری سٹیج ہے۔ اور تیسری سٹیج ہے کہ جو بات آپ نے سنی اس کو برین میں لے کر گئے، اس پر فیصلہ کر لیا۔ اب تیسری سٹیج عمل کرنا ہے کہ جو میں نے بات سنی ہے کیا میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں، اور پھر اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ عمل ہو گیا ہے، اگر آپ نے عمل کر دیا ہے تو آکوو کا جو میننگ ہے وہ پورے ہو گئے ہیں۔ یونانی زبان کا سننا جو ہے وہ صرف سننا ہی نہیں ہے، یونانی زبان کا جو سننا ہے وہ سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہاں مقدس پولس رسول نے مقدس تیموتھیوس کو کہا کہ جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں،
سنا سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ اب مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ تو نے خدا کے کلام کو سنا سمجھا اور عمل کیا، اور وہ تیری زندگی سے نظر آتا ہے۔ اب تیری ذمہ داری یہ ہے کہ ان باتوں کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے اور یہ جو دیانتدار آدمی ہیں اس کے لیے پسٹس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پسٹس دیانتدار آدمی، پستوئس پلورل ہے، یہ جمع ہے۔ پسٹس فیت ہوتا ہے اور پستوئس جو ہوتا ہے یہ ایماندار یا دیانتدار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو دیانتدار لفظ ہے یہ دین سے نکلا ہے، دیانت سے نکلا ہے، یعنی ایسا لفظ جو دیانت دین سے حاصل کی جاتی ہے، اور وہ دیانتدار جو دیانت کا مالک ہے، جو ایمانداری کا مالک ہے، جو دیانت کا امانت کا کیپر ہے، وہ اس کے تحفظ میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ سو دیانتدار جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے ایمان کی پریکٹس کرتا ہے، پروفیس نہیں کرتا بس، کیونکہ ایمان دو ہی طرح سے ایکسرسائز کیا جاتا ہے، یا اس کو پروفیس کر لیں یا اس کو پریکٹس کر لیں۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے ایمان کو تیری پریکٹس میں دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ تو اپنے ایمان کو صرف تو نے سیکھا ہی نہیں ہے بلکہ تو نے ایمان کی پریکٹس بھی کی ہے۔ ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر دے، ایسے جھوٹ دیانتدار، جیسا تو ہے ویسے ہی اگلے دیانتدار ڈھونڈ، اور یہ ذمہ داری ہے ہر اس سینئر پاسبان کی جس کے ساتھ جونیئر پاسبان ہیں، اور ان کو دیانتداری کے لیے تیار کرے، اور ان کو پستوئس یعنی ایمان کی حد تک دیکھے ان کو کہ کیا اگر میں اس کو پریچنگ کی ذمہ داری دوں گا تو یہ ذمہ داری پوری کرے گا۔ سپرد کر دے، سپرد کرنا ہوتا ہے فکس ڈپازٹ اینڈ ٹرسٹ ٹو ریلائبل مین، یہ ہے پاراتیتھمی ہوتا ہے سپرد کرنا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جب میں یونانی زبان کے لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کے پیچھے دو ریزنز ہوتی ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے پاس صرف اردو بائبل نہیں بلکہ اصل بائبل موجود ہے، ہم وہاں سے یہ تیاری کرتے ہیں، کیونکہ سب کو یونانی زبان نہیں آتی، اس لیے ہم اردو بائبل پڑھتے ہیں جو پاکستان بائبل سوسائٹی نے ہمارے لیے چھاپی ہے، لیکن ہمارے پاس اصل زبان میں بائبل مقدس موجود ہے، اس لیے میں کوٹ کرتا ہوں۔ نمبر 2 کہ یونانی زبان میں مجھے تشریح کرنے میں میری مدد ملتی ہے۔ بعض اوقات اردو زبان کے الفاظ اتنے وسیع نہیں ہیں، اور یونانی زبان جو ہے بہت ہی وسیع زبان ہے، اس لیے یونانی زبان جو ہے وہ مجھے میری خدمت میں، میری ٹیچنگ منسٹری میں میری ہیلپ کرتی ہے، اس لیے میں یونانی زبان کو استعمال کرتا ہوں۔ یہاں انٹرسٹ کرنا یعنی سپرد کرنے سے مراد ہے فکس ڈپازٹ کرنا، اور جب اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں خدا آپ کو دے تو آپ ان کو فکس ڈپازٹ کر دیں، تو کوئی بھی جس کے ساتھ آپ فکس ڈپازٹ کریں گے وہ آپ کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا، وہ آپ کو ضرور اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا، کیونکہ فکس ڈپازٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے اس جو پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے اس میں اور ایڈ ہو جاتا ہے۔ سو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو میں نے تجھے دیا ہے، جو ایمان میں نے تجھے دیا ہے، اس کو فکس ڈپازٹ کر دے، اگلے دیانتدار کے سپرد کر دے۔ جس طرح تو نے ایمان کو دیانتداری سے خود اس کو پروفیس بھی کیا ہے اور پریکٹس بھی کیا ہے، اسی طرح سے اپنے ہی لیول کا اور تموتھیوس ڈھونڈ لے تاکہ وہ
تیرے اس ایمان کو جو اس میں تو نے فکس ڈپازٹ کیا ہے، جو انٹرسٹ کیا ہے، تو اس کو اس کے سپرد کر دے تاکہ وہ بھی اس ایمان سے فیض یاب ہو سکے، اور آگے بھی ہے جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو۔ اب یہاں پر ہر جو پاسبان ہے، غور سے سنیں، یہاں پر جو ہر پاسبان ہے اس کی ذمہ داری ہے کلام لے اور کلام دے۔ یہ ہر پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریسیو کرے اور پھر ڈیلیور کرے۔ تو ہر پاسبان دو نسلوں کے درمیان ایک رابطے کی شکل ہوتا ہے، ایک رابطے کا وسیلہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہر پاسبان دو نسلوں کے درمیان نہیں کھڑا، ایک طرف سے لے اور اگلی نسل کو دے، ہر پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دو نسلوں کے درمیان ایک روحانی برج بن جائے، ایمان کو اپنے بزرگوں سے لے، خود بھی ایکسرسائز کرے اور وہی ایمان اگلی نسل کو دے دے۔ یہ ریلے ریس ہے جو مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کے سپرد کی ہے۔ مقدس تیموتھیوس کو اس نے کہا ہے کہ اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں سے کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمی کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں، ان کی اہلیت ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے دے سکے۔ سو یہاں پر ایک اچھا حسن انتخاب ہے ان سینئر پاسبانوں کا جو اپنے جونیئر پاسبانوں کا انتخاب کریں گے۔ ایسے پاسبان چنیں جو ذمہ داری کے ساتھ ایمان کو لیں اور ایمان کو دینے کے قابل ہوں۔ یہ ذمہ داری سینئر پاسبانوں کی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت میں اب مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کو ایک فوجی کی مثال دے کر، ایک سپاہی کی مثال دے کر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیموتھیوس، میں نے فوجیوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 بار وہ قید میں رہے ہیں، 2 سال، اور دونوں قیدوں میں مقدس پالوس رسول نے ان فوجیوں کو دیکھا ہے جو اس کی بیرک کے سامنے وہ اس کی رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں، یا تمام قیدیوں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ فوجیوں کے بارے میں مقدس پالوس رسول کا خاصا علم ہے، اور یہاں پر اس نے فوجی کی اسٹڈی کی ہے اور فوجی کا مطالعہ کرتے ہوئے اس نے فوجی کی مثال دے کر ثابت کیا ہے کہ تیموتھیوس، میں نے ایک رومی فوجی کا مطالعہ کیا ہے، اس میں یہ والی چیزیں ہیں جو مجھے اچھی لگی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو بھی اور وہ تمام مذہبی رہنما جو آج 21ویں صدی میں خدا کے کلام کو پرچار کر رہے ہیں، اس کی تبلیغ و تشہیر کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی مقدس پالوس رسول نے مثال دے دی ہے۔ تیسری چوتھی آیت، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ آگے چوتھی آیت میں بتایا ہے، کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ مقدس پالوس رسول کے ذہن میں جو سپاہی کی مثال ہے وہ رومی سپاہی کی ہے۔ اس نے رومی سپاہی کو دیکھا ہے اور اس نے مطالعہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تیموتھیوس، میں اور آپ رومی سپاہی نہیں ہیں، بلکہ ہم آسمانی فوج کے سپاہی ہیں۔ ہمارا سپہ سالار رومی کمانڈر نہیں ہے، ہمارا سپہ سالار خداوند یسوع مسیح ہے جس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، لہذا اس کے سپاہی ہو کر میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ اور اس سپاہی کے مطالعہ میں ہم چند چیزوں کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی بات اس نے بتائی ہے کہ سپاہی لکھا انڈیور ہارڈشپ، دکھ اٹھا، اور دکھ اٹھانے کے لیے جو یونانی زبان کا وہ ہے سن کاکو پاتھیسن، یہ لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں دکھ اٹھا کے لیے سن کاکو پاتھیسن لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر سے اس کے 3 مطلب ہیں۔ کاکو پاتھے جو ہے یہ مصیبت کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ،
اور یہ وہ مصیبت ہے جو ہم نے باغ عدن سے شروع کی ہوئی ہے. یہ وہ مصیبت ہے جو ہم نے خود سیڑھی ہوئی ہے، یعنی یہ مصیبت ہم نے خود اس کا آغاز کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پر غلطی کے باعث مصیبت کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مصیبت اگر اٹھانی ہی ہے تو اپنی غلطی سے نہ اٹھانا، آدم کی طرح غلطی کر کے مصیبت نہ اٹھانا، بلکہ خداوند کی انجیل کی بشارت کر کے دکھ اٹھانا. تو میرے ساتھ دکھ اٹھا. اور یہ جو سن کا کوپاتھیسن ہے، اس کا بھی مطلب جو ہے وہ 3 ہے. نمبر 1 کہ تو جسمانی طور پر، جیسے میں جسمانی طور پر دکھ اٹھا رہا ہوں، مجھے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، میرے پاؤں کاٹ میں ہیں، اور میرے پاس صحیح سونا نہیں ہے، میرے پاس صحیح کھانا پینا نہیں ہے، میں جسمانی دکھ اٹھا رہا ہوں، تو بھی میرے ساتھ دکھ اٹھا. اور اس سے پہلے پولس رسول نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے فلاں بھی چھوڑ گیا ہے، ایشیا کے لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، تو نہ مجھے چھوڑنا، تو مجھے وزٹ کرنے کے لیے آنا. کیوں؟ اس لیے کہ نیرو کے دور میں کسی باغی قیدی کو وزٹ کرنا اپنے آپ کو باغیانہ ثابت کرنا تھا. کیونکہ پولس رسول کے اوپر جو یہودی الزامات تھے وہ تو دینی تھے، لیکن رومی الزامات جو تھے، جو یہودیوں نے ہی بنائے تھے، وہ قانونی اور شرعی تھے، اور وہ حکومت کے باغی ہونے کے الزامات تھے. اور مقدس پولس رسول جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ لوگوں کو اکساتا ہے، یہ لوگوں کو رومی حکومت کے خلاف بھڑکاتا ہے. اس وجہ سے رومی حکومت اسے پکڑ کے اندر کر لیتی تھی، ورنہ رومی حکومت دینی الزامات کے اوپر کسی کو گرفتار نہیں کرتی تھی. صرف وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں کسی کو بھی گرفتار کرتے تھے، کیونکہ رومی حکومت جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر میں کافی سٹرکٹ نظر آتی ہے. پولس رسول نے تیموتھیوس کو یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ دکھ اٹھا، اس لیے کہ لوگ تو مجھے وزٹ کرنا ہی پسند نہیں کرتے، لیکن تو آنا. اور پچھلے لیسن میں نے بتایا تھا کہ قیدیوں کو وزٹ کرنا بڑا ہی رسکی تھا نیرو بادشاہ کی دور میں، اس کی حکومت میں. اس وجہ سے مقدس پولس رسول یہاں پھر کہا ہے کہ اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. جیسے میں نے جسمانی طور پر دکھ اٹھایا ہے، جیسے میں ذہنی اذیت اٹھا رہا ہوں، جیسے میں روحانی اذیت میں ہوں، تو بھی جسمانی طور پر، دینی طور پر، روحانی طور پر اور ذہنی طور پر میرے ساتھ دکھ اٹھا. یہ بات اس نے بتائی ہے، دکھ اٹھا. پھر اس نے کہا ہے کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے، یہ جنگ کی بات ہو رہی، حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے، اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا. کوئی سپاہی جب حالت جنگ میں ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کو وزٹ نہیں کر سکتا، وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں وزٹ کر سکتا، وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے. وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے ملک سے کٹ جاتا ہے، اپنے پیاروں سے کٹ جاتا ہے، اور یہ اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. جو فوجی ہوتے ہیں ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ دکھ اٹھاتے ہیں اور وہ دنیاوی معاملوں میں نہیں پھنساتے. دنیاوی معاملات جو ہیں یہ فیملی میٹرز ہیں، یہ خاندانی میٹرز ہیں، یہ دیگر دنیاوی معاملات ہیں کہ جب ایک فوجی، رومی فوجی لڑائی کرنے کے لیے جائے گا تو وہ بھول جائے کہ اس کا کوئی پیچھے ہے. وہ خدا کے کام کے لیے یعنی اس لڑائی میں جاری رکھے. اور یہی سٹینڈرڈ جو معیار ہے وہ مقدس پولس رسول نے ایک مسیحی رہنما کا دیا ہے کہ مسیحی رہنما جو ہیں اگر وہ انجیل کی بشارت کرتے ہوئے وہ دنیاوی معاملات میں پھنس جائیں گے، کاروبار میں پڑ جائیں گے یا دیگر چیزوں میں پڑ جائیں گے تو وہ خدا کی خدمت نہیں کر سکتے. اس لیے جب ہم فل ٹائم پادری بنتے ہیں تو پھر ہمیں ایک واو دینا پڑتا ہے، یعنی ہمیں ایک عہد کرنا پڑتا ہے کہ میں فل ٹائم خدا کی خدمت کروں گا
اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سیاسی یا اقتصادی یا سماجی بزنس نہیں ہوگا، کیونکہ میں پورے طور پر خداوند کے کام اور کلام میں بزی رہوں گا۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور آج بہت سارے پادری صاحبان اور مذہبی رہنما ہیں جو کبھی MPA بننا پسند کرتے ہیں، جو کبھی MNA بننا پسند کرتے ہیں۔ پادری صاحبان، لیڈر صاحبان، انہوں نے کیا خدا کی خدمت کرنی ہے؟ یہ بائبل کا معیار ہی نہیں ہے۔ اگر آپ بائبل کے کام کر رہے ہیں تو بائبل کے کام میں دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو پھنسانا ٹھیک نہیں ہے، یہ معیاری نہیں ہے۔ اس لیے یا تو آپ خدا کی خدمت کے لیے آئیں ہی نہ، آپ دنیا کے معاملات میں جائیں، آپ نوکریاں کریں، کوئی بات نہیں، خدا خوش ہوگا۔ لیکن اگر آپ پادری بن گئے ہیں تو پھر خدا را آپ دنیاوی معاملات میں نہ جائیں۔ پادری ہوتے ہیں وہ عبادات پر کم اور بزنس پہ زیادہ ٹائم دیتے ہیں، ان کا اپنا بزنس ہوتا ہے۔ پادری ہوتے ہیں وہ دنیاوی معاملات میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ بہت سارے پاسبان کلام پڑھتے ہی نہیں ہیں، کلام پڑھاتے بھی نہیں ہیں، ان کا فوکس کلام پر ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ دنیاوی معاملات میں کورٹ کچہریوں میں، وہ ہر وقت کورٹ کچہریوں میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے بہت سارے پاسبان دیکھے ہیں جن کی دلچسپی خدا کے کلام کو پڑھنا، سیکھنا، سکھانا نہیں ہے، وہ زیادہ تر سیاست میں اور عدالتوں میں وقت گزارتے ہیں۔ آپ کو یہ خدمت چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ خدا کے کلام کے ساتھ، اس کے کام کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں تو آپ کو اپنے پادری ہونے کی خدمت چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ کوالیفائی نہیں کرتے بائبل کے مطابق۔ اس لیے تمام سیاسی معاملات اور تمام انتظامی معاملات جو دنیا کے ہیں، دنیا داری کی بات ہو رہی ہے، چرچ کے انتظامی معاملات پادری کی ذمہ داری ہے، وہ خدمت کا حصہ ہے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں اگر پاسبان آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بائبل کا پاسبان نہیں ہے۔ جو بھی پاسبان حالت جنگ میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا۔ اور پھنسانا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے ایمپلیکیتائے۔ ایمپلیکیتائے ہوتا ہے جیسے وہ عورتیں سویٹر نہیں بنتی، وہ کرتی ہیں، جو وومن کرتی ہیں چیزوں کو، جرسی جب بناتے ہیں یا سویٹرز بناتے ہیں تو وہ وومن کر دیتے ہیں، وہ پھنسنا ہوتا ہے، دھاگوں میں پھنس جاتے ہیں تو ایک سویٹر یا جرسی بن جاتی ہے نا۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے پھنسانے کے لیے یونانی زبان میں، کہ تو جا کے ان میں بیچ میں پھنس نہ جانا، تو دنیا میں جو معاملات ہیں، جو جال ہے دنیا کا، اس میں نہ پھنس جانا۔ اس لیے اگر تو نے واقعی روحانی جنگ لڑنی ہے تو یہ ویسی ہی ہے جیسے ایک رومن سپاہی اپنی لڑائی لڑتا ہے، تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہ پھنسانا۔ اس کے بعد ہے تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کریں، اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کریں۔ اب سپاہی جو ہوتا ہے، جو فوجی ہوتا ہے، اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مالک خوش ہو جائے، میرا کمانڈر خوش ہو جائے، جو بھی اس کی کمانڈ ہے وہ خوش ہو جائے، اور اس کے لیے وہ مرنے اور لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہاں پر آج ہمارا کمانڈر خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہمیں اس کو خوش کرنے کے لیے مرنے اور لڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن مرنا اور لڑنا دنیا داری کے لیے نہیں، خدا کے کلام کی بشارت کے لیے لڑنا اور مرنا ہے۔ ورنہ ہمارے اوپر کسی قسم کی لڑائی منع کر دی گئی ہے، ہم کسی قسم کا لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے، ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کو خوش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مقدس پالوس رسول نے چند خوبیاں بتائی ہیں ایک رومی سپاہی کی، جو وہ کہتا ہے کہ ایک مسیحی سپاہی میں ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی اس نے بتائی ہے، اس نے کہا کہ سولجرز مسٹ سرو ایز اے کانسیکریٹڈ، کہ جب آپ کسی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو آپ کو اس کام کے لیے کانسیکریٹ کرنا ہے، مقدس کرنا ہے، اس پیشے کو مقدس کرنا ہے، اس کی تقدیس کے اوپر کویسچن نہیں آنے دینا۔ آپ نے
کانسیکریشن کرنی ہے، آپ نے اس کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتے ہیں کسی کام کے لیے، تو یہاں پر پہلی خوبی بتائی گئی ہے رومن سپاہی کی، کہ جب رومی سپاہی ہوتا تھا، فوج میں بھرتی ہوتا تھا، تو ایک رومن جو ہے وہ کوڈ تھا، رومن کوڈ تھا جس کو ہم تھیوڈوسیوس کہتے ہیں، کوڈ آف تھیوڈوسیوس۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رومن سپاہی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ جو رومن سپاہیوں کے لیے، رومن فوجی جو بھرتی ہوتے تھے، ان کا ایک کوڈ ہے جسے کوڈ آف تھیوڈوسیوس کہتے ہیں۔ اس کے مطابق وہ کہتے ہیں رومن سپاہی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رومن سپاہی کو اگر سپاہی بننا ہے تو مرنا ہے، اگر فوج میں آنا ہے تو ریٹائرمنٹ نہیں ہے، آپ کو یہاں ہی مرنا ہے۔ اور یہ معیار یسوع مسیح نے بھی دیا ہے۔ اگر مسیحی ہونا ہے تو کوڈ آف لو کہتا ہے، کوڈ آف کرائسٹ کہتا ہے کہ آپ ریٹائر نہیں ہوں گے، بلکہ آپ جان دینے تک بھی وفادار رہیں گے، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جو رومن سپاہی ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جب سروس میں آئے تو وہ مرے۔ اور مسیحی سپاہی جو ہے، کرائسٹ جس کا کمانڈر ہے، اگر آپ کرسچن ہو گئے یا پادری بنے ہیں تو آپ ریٹائر نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں خداوند کی خدمت میں مرنا ہوگا۔ یہ پہلا پرنسپل بتا دیا ہے، خوبی بتا دی ہے اس کے لیے۔ دوسری بات کہ رومی جو سپاہی ہوتا ہے وہ انکنڈیشنل اوبیڈینٹ ہوتا ہے، انکنڈیشنل اوبیڈینٹ، یعنی رومی فوج میں اگر آپ آ گئے ہیں، حکم آپ کی مرضی کے مطابق ہے یا مرضی کے خلاف ہے، آپ کو حکم ماننا ہی پڑے گا۔ فوج میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ فوج میں کہتے ہیں فرسٹ اوبے دین آرگیو، یہ فوج کا ایک لا ہے، فرسٹ اوبے دین آرگیو، پہلے اس کو تعمیل کریں بعد میں بتائیں کہ یہ کیا تھا۔ یہاں یسوع کے سپاہی ہونے سے بھی مراد یہ ہے کہ انکنڈیشنل اوبیڈینس ہونی چاہیے یسوع مسیح کی۔ خداوند یسوع مسیح اگر کہتا ہے کہ ادھر جا تو ہمیں جانا ہے، ادھر آ تو ہمیں آنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اوبیڈینس جو ہے یہ ہماری اچھے سپاہی ہونے کے لیے ایک معیار ہے۔ پھر جو تیسری بات کہ جو رومی سپاہی ہوتا تھا اس کے اندر سیکریفائس کا جذبہ ڈال دیا جاتا تھا۔ جس کو قربان ہونے، شہید ہونے کا جذبہ نہیں ہے وہ فوج میں نہ آئے، جس کو شہید ہونے کا جذبہ نہیں، جس کے پاس، وہ فوج میں نہ آئے، اور جس کو یسوع مسیح کے لیے مرنا قبول نہیں ہے وہ پادری نہ بنے یا مسیحی بھی نہ ہو۔ مسیحی بننے کے لیے ہمیں شہادت حاصل کرنا ہے، ہمیں سیکریفیشل ہونا ہے، ہر وقت ہم نے ہر روز اپنی سلیب اٹھانی ہے۔ اس نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے ہر روز اپنی سلیب اٹھائے، کیونکہ ہر روز سلیب اٹھانے سے مراد ہر روز مرنا ہے۔ اس لیے یہ رومی سپاہی کی مثال دے کر ایک مسیحی سپاہی کا معیار بتا دیا گیا ہے۔ اور پھر جو فرمانبرداری ہے، لائلٹی ہے، انکنڈیشنل لائلٹی، کہ رومی سپاہی کے اوپر جو لائلٹی، جو وفاداری ہے، یہ سب سے بڑی بات تھی کہ جو رومی سپاہی ہے وہ وفادار رہے، اور مسیحی سپاہی جو ہے اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی وفاداری میں زندگی بسر کریں، اور وفاداری میں جو خدمت کا مزہ آتا ہے شاید کسی اور میں نہیں آتا۔ تیسری اور چوتھی آیت میں مقدس پالوس رسول نے ایک سپاہی کی مثال دے کر ایک مسیحی رہنما اور ایک مسیحی شخص، پرسن کا معیار بتایا ہے۔ 5ویں آیت میں 5 میں لکھا ہے، دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ یہاں پر جب ہم اپنے کلچر میں دنگل کی بات کرتے ہیں تو شاید ہمارے ذہن میں کسی ایسے شخص کی تصویر آ جاتی ہے جو پہلوان ہو، جو اکھاڑے میں ہو، ہے نا؟ دنگل اکثر پہلوانوں کا ہوتا ہے، جو پہلوان آپس میں کشتیاں کرتے ہیں ان کو دنگل کہا جاتا ہے۔
لیکن یونانی زبان میں جو دنگل میں مقابلہ کرنے والے کے لیے لفظ ہے وہ ایتھلے ہے، ایتھلے، اور ایتھلے جو ہے وہ اولمپکس کی جو بہترین گیمز میں ایک تھی جسے ایتھلیٹکس کہتے ہیں۔ ایتھلیٹس جو ہیں وہ دوڑتے ہیں، جو وہ خداوند کے کام اور کلام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کو ایک ایتھلیٹ کی طرح دوڑنا ہے۔ اور یہاں پر دنگل پہلوان کی بجائے ایتھلیٹ کی بات ہو رہی ہے، یونانی زبان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو دوڑنے والے ہیں اگر انہوں نے پریکٹس نہیں کی تو وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتے۔ اور یہ میٹافور، یہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے ایک مسیحی کے بارے میں کہ بعض اوقات ہم جو پاسبان ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اتوار کو پریچنگ کرنا ہے، بس پریچنگ کریں گے اور ختم۔ لیکن جو پادری ہر روز بائبل نہیں پڑھتا، ہر روز اس کو سوچتا نہیں ہے، وہ اتوار کو پریچ بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کانسیپٹ آپ نے کہاں سے لے لیا ہے کہ جی بس اتوار کو پریچ کرنا ہے، اس کے بعد ہماری خدمت ختم ہے، اس کے بعد اپنی دنیاوی معاملات میں جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، ہر روز پاسبان کو اپنے سٹڈی کرنا ہے، اس کو سوچ و بچار کرنا ہے، پھر وہ مقابلہ کرے گا تو پھر وہ اچھا سرمن کر سکے گا۔ ورنہ پھر ٹرکالوجی تو ہم لگاتے رہتے ہیں، ہر اتوار ہی ہم ٹرکالوجی لگا دیتے ہیں اور کلیسیا کو زبردستی مجبور کرتے ہیں وہ ہمارے لیے تالیاں بجائے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو پادری ہے وہ ایتھلیٹ کی طرح ہر روز ایکسرسائز نہیں کرے گا۔ جو بھی مسیحی ہے اپنے ایمان کی نرشمنٹ کے لیے اگر وہ روز ایکسرسائز نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی صحرا حاصل نہیں کر سکتا۔ کہ یہاں پر ایک اور اصول بتا دیا گیا ہے کہ دنگل میں مقابلہ کرنے والا اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا، کیونکہ ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں ان کے رولز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان اصولوں پر اگر ہم بہت اچھا دوڑتے ہیں اور ہم اصولوں کے پابند نہیں ہیں تو پھر بھی ہم صحرا حاصل نہیں کر سکتے۔ سو اس لیے ہمیں کلام مقدس کو پڑھنا ہے، ہمیں کلام مقدس کو سیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر روز کی زندگی میں خداوند کے کلام کے دیے گئے اصول و ضوابط کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم مسیحی زندگی بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور ہم اصولوں پر نہیں ہیں، خدا کے بتائے گئے احکامات پر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بے فائدہ ہے۔ ہم بہت اچھے کرسچن ہوں گے، ہم بہت اچھا ایمان ایکسس کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھے اچھے کرسچن میں نے دیکھے ہیں، لیکن ان کی روزمرہ کی زندگی کے جو اصول ہیں ان سے ان کی مسیحیت نظر نہیں آتی۔ اور یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی پہلوان ہے یا کوئی دوڑنے والا ہے، اگر اس نے ایکسرسائز نہیں کی، وہ نظر نہیں آتا مسیحی، تو پھر وہ صحرا حاصل نہیں کر سکتا۔ انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی، اور یہ جو اصول ہیں ان کو نومینوس کہا گیا ہے، نومیموس، اور یہ وہ اصول ہیں جو خداوند نے بائبل مقدس میں لا دیا ہے، لا آف لو ہے جسے ہم کہتے ہیں۔ ہمارے اوپر مسیحیوں کے اوپر موسیس کا لا نہیں، جیسس کا لا اپلائی کرتا ہے۔ ذہن میں رکھے، بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں اس بات میں۔ ہم مسیحیوں کے اوپر موسیس کا لا نہیں بلکہ مسیح کا لا اپلائی ہوتا ہے، اور موسیس کا لا اور ہے، مسیح کا لا لو ہے، اس کو لا آف لو کہتے ہیں۔ ہم محبت میں رہیں تو سارے کے سارے لا جو ہیں ان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ جان 3:16 میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا، محبت رکھی، محبت میں ہی سارا کام کر دیا ہے۔ اور یہ دوسری چیز ہے کہ اگر ہم ایتھلیٹ ہیں اور باقاعدہ ہر روز اپنی مسیحیت ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم وہ صحرا حاصل کریں گے جو ہمیں خداوند نے وعدہ کیا ہے۔ اور صحرے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اسٹیفنوس ہے اور دوسرا لفظ ڈیاڈم ہے۔ ڈیاڈم، یہ دو الفاظ ہیں صحرے کے لیے، اور یہ وہ صحرا ہے
جب ہم کسی کامیابی میں ہم جاتے ہیں، اسٹیفنوس جہاں سے نکلا ہے اسٹیون، یہ وہ سیرہ ہے جب ہم حاصل کرتے ہیں، یعنی ہماری کامیابی اسٹیون کی طرح کی کامیابی ہو جائے گی، اور جب ہم خداوند کے پاس جائیں گے تو جیسے اسٹیون کو کھڑے ہو کر خداوند نے ویلکم کہا تھا، ہمیں بھی خداوند اپنی بادشاہی میں ویلکم کہے گا، اگر ہم نے بائبل مقدس کے لا آف لو کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی بسر کی۔ چھٹی آیت، پہلی جو سملی تھی یعنی میٹافور تھا، وہ تشبیہ استعمال ہوئی سپاہی کی، تیسری چوتھی آیت میں، پانچویں آیت میں اس نے استعمال کیا ہے ایک ایتھلیٹس کی۔ اب چھٹی آیت میں جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ اب فارمر کی بات آ گئی ہے۔ اب جو فارمر ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، جو بھی کھیت میں کام کرتا ہے کسان ہے، اس کی نیچر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی نیچر میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ مسیحی میں بھی ہونی چاہیے۔ پہلی بات کہ کسان زمین کی خوب تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس میں بیج بو دیتا ہے۔ کسان جو ہوتا ہے کھیت کی خوب تیاری کرتا ہے اور اس میں بیج بوتا ہے، بیج بونے تک اس کی جو محنت ہے یہ اس کی نیچر میں ہے۔ اگر کہیں بھی وہ سلیپ ہو گیا، اگر کہیں بھی وہ کمزور ہو گیا تو بیج کا وہ پھل اسے نہیں ملے گا جو اسے ملنا چاہیے۔ کسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے خون پسینہ ایک کرے اور زمین کی تیاری کرے اور اس میں بیج بو دے، یہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری اس کی ذمہ داری کون سی ہے؟ کہ وہ اب صبر سے انتظار کرے، پیشنٹ ہو جائے، منتظر ہو ایک اچھے پھل کا، کیونکہ اگر تو اس نے محنت کی ہوئی ہے، اگر اس نے محنت کی ہوئی ہے تو لازمی ہے کہ اسے اچھا پھل بھی ملے گا۔ اس لیے کسان کی مثال دیتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ یہاں پر اصول بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو محنت کرے گا اسے ضرور اس کا پھل ملے گا۔ سو ورک ہارڈ کرنا جو ہے، ٹوائلنگ، اس طریقے سے جیسے کہا تھا کہ اس کا پسینہ سر سے لے کر اس کی ایڑی تک جائے گا، یہ وہ والی محنت، ٹوائلنگ جس میں ہارڈ شپ ہو، جس میں تکلیف ہو، وہ والی محنت جس میں محسوس ہو کہ آپ فٹیگڈ ہو گئے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، اس قسم کی محنت مسیحیت مانگتی ہے۔ یہاں کسان کی مثال دے کر مسیحیوں کو بتایا ہے کہ کرسچینٹی از ناٹ اے لائف آن بیڈ آف روزز، یہ پھولوں کی سیج کا نام نہیں ہے، یہ محنت کا نام ہے، یہ تسلی کا نام ہے، یہ صبر کا نام ہے، یہ دکھ کا نام ہے۔ اگر آپ نے واقعہ ہی کسان کی طرح مسیحیت کو کیا ہے تو پھر لازمی ہے کہ پیداوار کا پہلا حصہ ہمارا ہوگا۔ جو کسان محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، پھل بھی اسے ملے گا، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والا کسان کبھی کھیت کی پیداوار کھانے کا سبب نہیں بنتا، وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ ہاتھوں کے ڈھیلا ہونے سے کڑیاں جھک جاتی ہیں، امثال کی کتاب میں لکھا ہے، چھتیں ٹپکتی ہیں۔ سو اس لیے کسان جو ہے اس کی مثال دے کر ایک مسیحی کا معیار بتا دیا گیا ہے۔ اب 7ویں آیت، جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ اب مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ تیموتھیوس، میں نے تجھے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات میں نے یہ بتائی ہے کہ جو باتیں تو نے مجھ سے سنی ہیں ان کو دیانتدار لوگوں کے سپرد کر دے تاکہ وہ آگے سپرد کر دیں۔ اس کے بعد میں نے دوسری بات یہ بتائی ہے کہ تو ایک سپاہی کی طرح اپنی زندگی کو گزار، دکھ میں رہ اور موت تک اپنے خداوند کا وفادار رہنا اور اپنے مالک کو خوش کرنا۔ تیسری بات انہیں میں یہ سمجھائی ہے کہ تو ایک دوڑنے والے کی طرح دوڑنا اور اپنی مسیحیت کے لیے ایکسرسائز کرنا۔
اور چوتھی بات میں نے تجھے بتائی ہے کہ تو ایک کسان کی طرح محنت کرنا اور پھر تجھے پیداوار کا حصہ ملے گا۔ یہ ساری باتیں میں نے تجھے بتائی ہیں، ان پر غور کرنا، میڈیٹیٹ کرنا، میری باتوں کو پھینک نہ دینا۔ اور یہ آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں خدا کے کلام کو اگنور نہیں کرنا بلکہ غور کرنا ہے، میڈیٹیٹ کرنا ہے۔ یہ جو آج آپ کے پاس نوٹس آ گئے ہیں، جو آپ نے کلام سنا ہے، آپ اس پر غور کرنا، پھینک نہیں دینا اسے۔ پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو غور کرنا، میڈیٹیٹ کرنا، ریفلیکٹ کرنا۔ اور اگر تو ایسا کرے گا، لکھا ہوا ہے خداوند تجھے سب باتوں کی، جب تو غور کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اسپینڈنگ سم ٹائم ٹو میڈیٹیٹ آن اٹ۔ لکھا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تیرا اس پر دھیان رہے۔ جب دھیان رہے گا، آپ ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں، آپ نے آج جو سنا ہے اس کے بعد خاموشی میں یہ لیکچر آپ میڈیٹیٹ کریں، خداوند آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ روح القدس کو علم ہو گیا ہے کہ آپ نے کلام سنا ہے اور آپ اس پر غور کر رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو خداوند کا پاک روح آپ کے پاس آئے گا، اور یہ لکھا ہے کہ وہ سب کچھ تجھے سمجھا دے گا۔ اگر کوئی کسر رہ بھی گئی ہے تو باقی کسر خدا کا پاک روح پورا کر دے گا۔ خداوند کے بندہ پولس رسول نے اس کو اچھی طرح سمجھا دی ہے، لیکن اس نے کہا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کلام تو نے سنا ہے اس کو خاموشی میں جا کے میڈیٹیٹ کر، اور روح القدس باقی جو کسر میں نے چھوڑ دی ہے، روح القدس وہ کسر پوری کر دے گا، روح القدس تجھے سمجھا دے گا اور تجھے سب باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر آج ہم نے خدا کے کلام کو سنا ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے نوٹس لیں اور اپنے کمرے میں جا کے اس کو میڈیٹیٹ کریں۔ جو کسر میرے سے رہ گئی ہے خداوند کا پاک روح آپ کو سمجھا دے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو میڈیٹیٹ کرنے اور سمجھنے کی اور سمجھانے کی، اور پولس رسول کی خدمت کو بطور تیموتھیوس، اور پولس رسول کی خدمت کو بطور تیموتھیوس اور آئندہ تیموتھیوس کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔